والدہ کے لیے کیا مانگو؟ اب تم کیا دے سکتے ہو اپنے ماں باپ کو؟ بھلا جو لے لے کے پلا ہو وہ کیا دے کر پالے گا؟ لے لے کے پلے ہیں، خون لے کے پلے، ہڈیاں لے کے پلے، ہاں، ماں کے مکان میں جگہ لے کے پلے، باپ کے سلب میں علاقہ لے کے پلے، محبت لے کے پلے، تو ہم لے کے پلے ہیں، اپنے ماں باپ کو کیا دے کے پالیں گے؟ انسان کا تصور اگر ایسا ہے تو گمراہی کے سوا صلوات پڑھے محمد کیا ماں باپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کچھ دے سکتے ہیں؟ مگر انسان پھر بھی نادان ہے۔ یہ عنوان اتنا زیادہ تکرار کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہر صبح ہر شام یہ عنوان ذہن میں رہے، کم از کم دعا کے انداز سے رہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ انسان کو احساس تو رہے کہ والدین کو سوائے دعا کے اور کچھ دے نہیں سکتے، کہ جو دو گے وہ والدین کا ہی تو دیا ہوا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے بازوؤں نے کمایا ہے، بازوؤں میں طاقت نہ آتی اگر ماں بازوؤں کو سیدھا نہ کرتی۔ اللہ اکبر، کتنی محنت ہے۔ سر کو رکھتی تھی نرم جگہ پر تاکہ سر کا انداز تبدیل نہ ہو جائے، بازوؤں کی مالش کیا کرتی تھی تاکہ بازوؤں میں طاقت پیدا ہو جائے۔ جب چلنا شروع کیا گھٹنوں تو ماں بچے کی ٹانگوں پر مالش کیا کرتی تھی کہ توانائی تو آ جائے۔ انسان اس کے بعد کہتا ہے کہ میں ماں باپ کو دیتا ہوں۔ نہ انسان اپنے ماں باپ کو کچھ دے سکتا ہے، بلکہ جب دے گا تو دے گا نہیں، ان کی دعائیں لے گا۔ یہ تو بہانہ ہے، بالکل جیسے درود کا بہانہ ہے۔ درود دینے کا نام نہیں ہے، درود لینے کا نام ہے۔ لگتا کچھ ایسے ہے کہ دیا ہے، دیا نہیں ہے، قبر کی اندھیرے کے لیے ایک دیا ہے۔ کیا دے سکتا انسان؟ ہاں، وہ درود جو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت یوسف ابن یعقوب علی نبینا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور جس کو 313 مرتبہ، کیونکہ روز جمعہ ہے نا، روز جمعۃ المبارک میں درود کی بڑی فضیلت ہے، اور اتنی فضیلت کسی اور عمل کی نہیں، کسی اور عمل کی نہیں، اور کچھ نہ کر سکو، کوئی اور عبادت نہ ہو سکے تو درود تو پڑھ دیا کرو نا۔ ہاں، حضرت یوسف قید خانے میں ہے، اور قید خانہ جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، ہوتا قید خانہ ہے، سوائے ایک قید خانے کے۔ سارے قید خانے مصیبت کا عنوان ہیں، سوائے ایک قید خانے کے جو رحمتوں کا عنوان ہے، اور اس قید خانے کا نام شکم مادر ہے۔ اس قید خانے کا نام شکم مادر ہے، جس سے حجت خدا جنت بتائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا جملہ ہے نا، اور کیا عمدہ جملہ ہے۔ جب پوچھنے والے، بہت مشہور روایت ہے، میں دہرا رہا ہوں، کبھی بھی یہ خیال نہ کیجئے کوئی نئی بات بیان ہو رہی ہے، بات تو وہی ہے، البتہ ذکر ان نفعت الذکر، یاد دہانی کراتے رہو حبیب، جب تک یاد دہانی کرانا فائدہ مند رہے۔ تو مجلس میں آ کر کب نقصان ہوا کسی کا جو آج ہوگا؟ ہاں، ہمیشہ فائدہ ہی ہوا ہے نا، نہیں ہوا؟ حیرت کی بات ہے اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہاں تو جسم کا رزق بھی ملتا ہے اور روح کا رزق بھی ملتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ جسم کا رزق جہاں سے چاہو مل جاتا ہے، روح کا رزق صرف نام حسین سے ملتا ہے۔
تو ایک قید خانے کی مثال جناب یوسف کی، ہر قید خانہ مشکلات کا عنوان ہے، مگر امام فرماتے ہیں جب سوال کیا عیسائی راہب نے کہ یہ بتائیے کہ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جنت میں رہے گا، کھائے گا اور پیے گا، مگر اسے بول و براز کی حاجت نہیں ہوگی، تو اس کی مثال کچھ موجود ہے دنیا کے اندر کہ کھائیں اور پئیں اور کوئی زحمت نہ ہو واش روم یوز کرنے کی، بول براز؟ بظاہر تو کوئی جواب سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان جتنا بھی لائٹ سے لائٹ کیوں نہ کھائے، بالآخر انسان کو برحال جانا ہوگا اپنے حاجات کے عنوان سے ٹوائلٹ، بات واضح ہے، فطرت ہے، مگر سلام ہو اس حجت پر جس کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ مثال موجود ہے اور ایسی مثال ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ خدا کو نہ ماننے والا اور نہ خدا کو ماننے والا، انکار کوئی کر نہیں سکتا۔ کون سی مثال ہے؟ فرمایا شکم مادر میں 9 مہینے رہے تھے، خوراک تو ملتی تھی، خوراک نہ ملتی تو بڑھتے کیسے؟ خوراک تو ملتی تھی اور بول و براز کی حاجت نہیں ہوتی تھی، تو ایک ہی قید خانہ ایسا ہے اسے جنت کی مثال دی گئی، ورنہ ہر قید خانہ مشکلات کا عنوان ہے۔ پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی